السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کلاس 9th انگلش کے دوسرے لیسن دوسرے یونٹ پیٹریوٹزم کے ان کوئسچنز کے آنسرز پرووائڈ کروں گا جو ایکسرسائز میں موجود ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ نہایت ہی آسان ورڈنگ میں آپ کو ان کوئسچنز کے آنسرز پرووائڈ کروں تاکہ جو بچے کمزور ہیں وہ بآسانی یاد کر سکیں اور ایگزام میں انگلش کے پیپر میں پاس ہو سکیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہر یوٹیوبر کی طرح میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی تعلیمی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کہ یہ فائل کھل چکی ہے، اس کو میں نے پہلے سے ہی بنا رکھا ہے تاکہ مجھے سمجھانے میں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو ہمارے پاس پہلا سوال ہے، کوئسچن نمبر 1، ہاؤ ول یو ڈیفائن پیٹریوٹزم؟ یعنی آپ حب الوطنی کی تعریف کیسے کریں گے؟ یہاں لفظ پیٹریوٹزم جس کا مطلب ہوتا ہے حب الوطنی یعنی وطن سے محبت کرنا، اور ڈیفائن کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ آنسر: وی شل ڈیفائن پیٹریوٹزم ایز لو فار دا ہوم لینڈ، اٹ از اے گریٹ کوالٹی۔ یعنی ہم حب الوطنی کی تعریف وطن سے محبت کے طور پر کریں گے، یہ ایک عظیم خوبی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں کچھ الفاظ ہیں۔ ڈیفائن پیٹریوٹزم تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ہوم لینڈ، ہوم لینڈ کا مطلب ہوتا ہے وطن، گریٹ کا مطلب ہوتا ہے عظیم، اور کوالٹی کا مطلب ہوتا ہے خوبی۔ ٹھیک ہے، کوالٹی مطلب خوبی۔ یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہاں میں نے وی کے ساتھ شل لگایا ہے کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا اسٹرکٹ گرامیٹیکل رولز آئی اور وی کے ساتھ شل لگتا ہے، اور ویسے ابھی عام طور پر ول لگاتے ہیں، آئی اور وی کے ساتھ ول بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن میں نے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہے گرامر کے، جو اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے اس کے مطابق میں نے یہاں شل استعمال کیا ہے۔ تو آپ بھی شل استعمال کریں کیونکہ ہمارے جو چیکر ہوتے ہیں وہ گرامر کی مسٹیکس کو بہت پکڑتے ہیں۔ کوئسچن نمبر 2، واٹ آر دا کوالٹیز آف اے پیٹریوٹ؟ سوال 2، ایک حب الوطن شخص کی کیا خوبیاں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس میں پیٹریوٹ کا مطلب ہوتا ہے حب الوطن، اور کوالٹیز خوبیاں۔ آنسر: A patriot loves his country very much. He offers sacrifice for his homeland. These are the qualities of a patriot. یعنی ایک حب الوطن شخص اپنے ملک سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اپنے وطن کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، یہ ایک حب الوطن شخص کی خوبیاں ہیں۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں جیسا کہ آفر کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، سیکریفائس قربانی، ہوم لینڈ تو آپ کو معلوم ہے وطن کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی اس کے اندر تھوڑے سے الفاظ تھے مشکل، وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ کوئسچن نمبر 3، ایز اے سٹیزن آف پاکستان واٹ آر یور ڈیوٹیز ٹورڈز یور کنٹری؟ یعنی پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے ملک کے لیے آپ کے کیا فرائض ہیں؟ تو ڈیوٹیز کا مطلب ہوتا ہے فرائض، ٹورڈز کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، ویسے ٹورڈز کا مطلب کی طرف ہوتا ہے، یہاں کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا آنسر: وی مسٹ بی لویل ٹو آور کنٹری، وی شوڈ آفر sacrifice for our homeland. As a citizen of Pakistan, these are our duties towards our country. یعنی ہمیں ضرور اپنے ملک کا وفادار ہونا چاہیے یا ملک کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے،
ہمیں اپنے وطن کے لیے قربانی پیش کرنی چاہیے۔ پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے ملک کے لیے ہمارے یہ فرائض ہیں۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں جیسا کہ لویل کا مطلب ہوتا ہے وفادار، ٹھیک ہے۔ باقی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ہم پچھلے سوال میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں اب کویشچن نمبر 4 what makes us alert in the wake of foreign invasion، یعنی غیر ملکی حملے کے تناظر میں کون سی چیز ہمیں ہوشیار رکھتی ہے؟ تو یہ تھوڑا سا آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا، تو میں نے اس کو آسان کر دیا، یعنی جب کوئی دشمن ملک حملہ کرتا ہے تو وہ کون سا جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حملہ ہونے والا ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے ملک کے لیے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں، اسٹے الرٹ کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار رکھنا، الرٹ ہوشیار کو کہتے ہیں، اسٹے الرٹ ہوشیار رکھنا، چوکنا رکھنا، ٹھیک ہے۔ ان دا ویک آف کا مطلب ہوتا ہے کہ تناظر میں، کے نتیجے کے طور پر بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اور فوراً کا مطلب ہوتا ہے غیر ملکی فوراً، اور انویشن کا مطلب ہوتا ہے حملہ، ٹھیک ہے۔ تو آنسر، دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم میکس us alert in the wake of foreign invasion. It is a great quality، یعنی حب الوطنی کی روح ہمیں غیر ملکی حملے کے تناظر میں ہوشیار رکھتی ہے، یہ ایک عظیم خوبی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اسپرٹ کا مطلب ہوتا ہے روح، ٹھیک ہے۔ پیٹریوٹزم ہو گیا، الرٹ بھی ہو گیا، ویک آف فورن انویشن بھی ہو گیا، اور اٹ از اے گریٹ کوالٹی، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں۔ کویشچن نمبر 5 elaborate the given quote of قائد اعظم محمد علی جناح۔ We must develop a sense of patriotism which galvanizes into one united and strong nation، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کے دیے ہوئے اقتباس کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ کون سا اقتباس ہے؟ اگر ہم اس کی اردو میں بات کریں تو اردو میں ہوتا ہے، ہمیں حب الوطنی کے احساس کو ضرور بڑھانا چاہیے جو ایک متحد اور مضبوط قوم بنانے کے لیے تحریک دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آنسر کی طرف آ جاتے ہیں ہم۔ It means that we must be patriotic to our country. Patriotism makes us united and unity is strength، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے ضرور محبت کرنی چاہیے، حب الوطنی ہمیں متحد کرتی ہے اور اتحاد طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں جیسا کہ یونائٹڈ کا مطلب ہوتا ہے متحد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور یونائٹڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یونائٹڈ کا مطلب ہوتا ہے متحد کرنا، متحد رکھنا۔ اور یونٹی کہتے ہیں اتحاد کو، اور اسٹرینتھ کہتے ہیں طاقت کو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں نے بہت ہی آسان ورڈنگ میں کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھا دوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔